ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم اور خاص ہے، کیونکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا انکشاف کرنے والے ہیں۔ دراصل آپ کے اندر اور ہمارے اندر 7 عالم ہیں، اور انہی 7 عالم کی وجہ سے آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش بنا ہے۔ انہی عالم کی وجہ سے ذات حق تعالیٰ آپ کے اندر جلوہ گر ہے، اور انہی عالم کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے انسان کو عالم کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 7 عالم انسان کی بنیاد بھی ہیں، اور یہ عالم انسان کی اور خدا کی پہچان بھی ہیں۔ لہذا جو انسان ان کو سمجھ لیتا ہے وہ خود کو بآسانی سمجھ لیتا ہے، اپنے نفس کی پہچان کر لیتا ہے، اور اپنی ابتدا اور انتہا بھی معلوم کر لیتا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ 7 عالم کیا ہیں اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیات کیا ہیں۔ دیکھیں سامعین، جو پہلا عالم ہے اسے عالم احدیت کہتے ہیں، اور یہ حد ادراک سے باہر ہے، اور نہ اسے کسی مثال کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس مرتبہ پر نہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے نہ صفات کی، کیونکہ یہ وہ عالم ہے جہاں تک کسی عقل، علم اور فکر کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں شان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کان اللہ ولم یکن ما شیء، یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ اور اس مرتبہ میں نہ علمی تعین ہے اور نہ کوئی خارجی تعین ہے۔ یہ مرتبہ جملہ اسماء و صفات، اشارہ و کنایہ سے منزہ اور مبرہ ہے، اسی لیے اس کو لا تعین، وجود مطلق، منقطع الوجدان اور حقیقت حق کو مرتبہ کا ظہور اور مرتبہ عین الکفور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے یہ ایک ایسا عالم، ایسا مرتبہ ہے جس پر علم قدیم بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرتبہ کے بارے میں فرمایا تفکروا فی آیات ولا تفکروا فی ذات، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کرو۔ دیکھیں یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے جہاں تک کسی کی عقل و علم، خیال و فکر کی رسائی نہیں ہے۔ ماذ سمجھانے کی خاطر یہاں ذات حق تعالیٰ کو ہو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے عالم وحدت۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار چاہا تو خود کو نور محمدی کی صورت میں ظاہر کیا، اور اس عالم کو عالم یاہوت، مرتبہ وحدت، تعین اول یا ظہور اول بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ وہ ذات جو غیب الغیب تھی جب ظاہر ہوئی تو نور محمدی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ چنانچہ نور محمدی غیر مخلوق ہے، اور نور الہی کا آئینہ یا اس کی صورت ہے، اور یہ مرتبہ حقیقت محمدیہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو اس عالم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جان لے کہ جب نور احدی مقام احدیت نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی کے گرم بازاری سے تمام عالموں کو رونق بخشی، اور اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہاں پروانہ وار جل اٹھے، اور میم احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ حضرت سخی سلطان باہو مزید اس مقام کے بارے میں اپنی تصنیف عین الفقر میں فرماتے ہیں جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو، اسے کوئی پہچاننے والا ہو، تو خود سے اسم الذات جدا کیا، یعنی اپنے آپ کو اسم الذات کی صورت میں ظاہر فرمایا، اور اس سے نور محمدی کا ظہور ہوا، اور قدرت توحید کے آئینہ میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ خیر جب دیکھا تو نور محمد کو دیکھتے ہی اپنے آپ یعنی نور محمدی کی صورت میں اپنے تعین پر فریفتہ و مائل و مشتاق ہو گئے، اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ساجد و مسجود کا ظہور ہوا، یہی وہ مقام ہے جہاں پکارنے والا اور پکارے جانے والے کا ظہور ہوا، اور یہ وہ مرتبہ و مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ تیسرا ہے عالم وحدیت۔ دیکھیں یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ عالم ہے جہاں تمام عالم نور محمدی میں چھپا ہوا موجود تھا، اور اظہار کے لیے یہ بے قرار تھا۔ اس مرتبے کو حقیقت انسانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی مرتبہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کہ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوئی ہے، اور یہی یہ نور محمدی روح قدسی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، یعنی نور محمدی دراصل روح قدسی ہے،
اور روح قدسی ہی اصل انسان ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ روح قدسی ہی وہ روح ہے جسے اللہ پاک نے بطور امانت انسان کو سونپا، لہذا جو بندہ اپنی اس حقیقت کے راز کو پا لیتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے راز کو پا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جان لینا چاہیے کہ یہ راز یا نور ہر انسان میں پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن انسان میں اس کا اظہار ذکر، فکر، مجاہدہ اور تصور اس میں رضا سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جی عالم جبروت۔ دیکھیں یہ ارواح انسانی کی تخلیق کا عالم ہے، جہاں روح قدسی سے تمام ارواح کو پیدا کیا گیا۔ اس عالم کو عالم جبروت یا عالم ارواح بھی کہتے ہیں، اور اس مرتبے پر فرشتوں کو بھی پیدا کیا گیا۔ اور یاد رہے نور محمدی جسے عالم لاہوت میں روح قدسی کا لباس پہنایا گیا تھا، پھر اسے یہاں پہ عالم جبروت میں روح سلطانی کی صورت میں ظاہر بھی کیا گیا تھا۔ اور یاد رہے روح سلطانی روح قدسی کا پہلا لباس ہے۔ روح سلطانی ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے، اور اجسام کی خامیوں، رنگوں اور قسموں سے پاک ہے۔ یہ روح جس کی کوئی صورت نہیں مگر جس صورت میں چاہے نمودار ہو سکتی ہے، اسی لیے فرشتے جس صورت میں چاہیں اللہ کے حکم سے نمودار ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ میں ذات اللہ پاک روح سلطانی کے نام سے موسوم ہے۔ دیکھیں عربی میں جبروت جوڑنے اور ملانے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ مراتب الہیہ اور مراتب خلقی کے درمیان بمنزلہ پل یا سیڑھی کے ہیں، اسی لیے اسے جبروت یعنی جوڑنے والا کہتے ہیں۔ یہی مقام جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ اور انبیاء کو ملانے یا ان کے درمیان وسیلہ ہے۔ دیکھیں پنجم ہے عالم ملکوت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر روح سلطانی نے خود کو روح نورانی میں مخفی کیا اور مثالی صورتوں میں ظاہر ہوئی، کیونکہ اس مرتبہ سے پہلے ذات حق تعالیٰ پوشیدہ تھی اور اس کو پہچاننا ناممکن تھا، اور یہ مرتبہ اللہ پاک کی پہچان یا ظاہر ہونے کے لیے ابتدائی مرتبہ تھا، اور اس مرتبے کو عالم مثال بھی کہتے ہیں، کیونکہ روح میں جو کچھ تھا وہ اس مرتبے میں مثالی صورتوں میں ظاہر ہوا، اور ساتھ حیوانات، نباتات اور جمادات کی ارواح کو یہاں عالم ملکوت میں تخلیق کیا گیا۔ اور یاد رہے اس عالم کی مثال خواب میں نظر آنے والی صورتیں یا دماغ میں بننے والی خیالی صورتیں ہیں، جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں لیکن پکڑی نہیں جا سکتی۔ آگے ہے مرتبہ ششم، اسے عالم اجسام یا ناسوت بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں مثالی صورتوں کو اجسام کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، اور روح نورانی کو روح جسمانی کا لبادہ اڑھایا گیا ہے، اور اسی عالم و مقام میں مخلوقات کو مختلف اجسام سے نوازا گیا ہے، اور ان کی پہچان انہی اجسام لباسوں سے موسوم ہے۔ اسی طرح یوں ذات حق تعالیٰ عالم احدیت سے نزول فرما کر عالم ناسوت میں جلوہ گر ہوئی، اور اجسام کا یہ عالم فرش تا عرش پھیلا ہوا ہے۔ ذات حق تعالیٰ مرتبہ احدیت سے نزول فرما کر عالم اجسام میں آ گیا، لیکن وہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہاں آ گیا تو وہاں نہیں، یہ سراسر گمراہی اور غلط ہے۔ مرتبہ ہفتم ذات سرچشمہ و چشمانی حقیقت ہاویت ہے۔ اس عالم اس مرتبے کا جامعہ انسانی کامل ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس تعین کے متعلق فرماتے ہیں، سبحان اللہ، خاکی اجسام کے روح میں اپنی قدرت کاملہ کے جمال اور جلال کی نشانیوں کے اظہار کے لیے وہ ہزاروں جلووں کو آئینہ باصفا بنا کر اپنے حسن کا نظارہ فرما رہا ہے، اور خود اپنے ساتھ عشق کا کھیل فرما رہا ہے۔ خود نظر، خود ناظر اور خود ہی منظور ہے، خود عشق، خود عاشق اور خود ہی معشوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو اپنے آپ سے پردہ ہٹا دے تو سب وہی ایک ذات ہے، اور جو کثرت اور دوئی تجھے نظر آتی ہے وہ محض تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ پھل بیج کی صورت پر ہوتا ہے، پس آدم یعنی انسان کامل حق تعالیٰ کی صورت پر ہے، پس حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامعہ ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ انسان کامل کی صورت میں جلوہ نما ہے، لہذا ہر شے اس کی تابع ہے، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا آپ کے لیے ہم نے مسخر کر دیا۔ امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے آپ نے ان 7 عالم کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت اور اپنے عشق اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔